آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ آپ بتاؤ عذاب قبر کیا معمولی چیز ہے؟ برزخ کا عذاب تو بہت سخت ہے، آگ کا عذاب ہے، ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اور فرمایا وما يعذبان من کبیر، کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ الا وہما کبیران او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائے لیکن وہ حقیقت میں کیا ہیں؟ وہ کبیرہ ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ ایسا گناہ کیا کرتے تھے جو کبیرہ تھا، تبھی تو عذاب ہو رہا ہے نا، صغیرہ پہ عذاب نہیں ہوتا، کبیرہ پہ عذاب ہوتا ہے۔ فرمایا لیکن عرف میں اس کو کبیرہ سمجھا نہیں جاتا، اس جرم کو ہلکا سمجھا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کبیرہ گناہ وہ ہے جس کو شریعت نے کبیرہ قرار دیا، ہمارے کہنے سے نہیں ہوتا کہ یار داڑھی کٹانے سے کیا ہو۔ لوگ کہہ دیتے ہیں داڑھی تو ایک انسان کے جذبات ہیں، رکھ لے ٹھیک ہے، نہیں رکھے تو بھی ٹھیک ہے، نہ نہیں رکھے تو ٹھیک نہیں رکھے تو ٹھیک نہیں ہے، فطرت کی مخالفت۔ تو میں وہ قبر کا قصہ سنا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے کبیرہ گناہ کی بنیاد پر، مگر اس کو کبیرہ سمجھا نہیں جاتا۔ فرمایا ان میں سے ایک وہ تھے جو پیشاب کی چھینٹوں سے بچتے نہیں تھے، اور دوسرے وہ تھا جو چغلیاں لگایا کرتے، لڑائی ادھر کی ادھر کی، اس کی بات اس کے منہ پہ، اس کی بات۔ اب بعض دفعہ انسان اپنے راز کی بات کسی کو بتاتا ہے، یار وہ فلاں بندہ ایسا ہے، آپ نے فلاں کو جا کے بتا دی وہ تمہارے بارے میں، پھر اس نے دو تین گالیاں نکالی، آپ نے اس کو بتایا تمہیں ایسی ایسی گالیاں دیا۔ ہوتا ہے نا ایسے، ہر محلے میں ہوتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں، نندیں لڑواتی ہیں میاں بیوی کو، بھابھی، نند کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ بھابھی ہوتا ہے، نند لڑواتی ہیں بھابھی کو، اور اپنے بھائی کو بھابھی سے لڑوا دیتی ہیں، اس کی ادھر لگائی۔ میاں بیوی کو لڑوانا تو بہت ہی بڑا جرم ہے اللہ کے بندو، تو شیطان اس پر عمل پہ اتنا خوش ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے شیطان کسی عمل سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو میاں بیوی کو لڑوا کے آئے، ادھر کی ادھر، خام خام ان کو رہنے دو، چلو ایک غلط ہے تو غلط ہی، جب خوشی سے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں تو تمہیں کیا ضرورت ہے ان کو لڑوانے کو۔ ایک آدمی آیا، ایک صاحب مجھے کہنے لگا، میرے گھر میں بندہ آیا کہنے لگا کہ میری بیوی گھر میں صفائی ستھرائی کرتی نہیں ہے، گھر گندا رکھتی ہے۔ تو ایک خاتون آئی، وہ کہنے لگی مجھے فون کر کے آپ کی بیوی نے تو گھر کو کباڑ بنایا ہوا۔ کہہ رہے ہیں اس دن سے مجھے اپنی بیوی کی نفرت دل میں۔ تو میں نے کہا کباڑ بنایا ہوا ہے یا نہیں بنایا ہوا ہے، جب آپ اس کباڑ پہ ہی خوش ہو اپنی بیوی کے ساتھ تو کسی تیسرے کو اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کتنی غلط بات ہے، کسی کے گھر میں جا کے اس میں عیب دیکھو، اور اس کی بیوی کی برائی شوہر کو، اور شوہر کی برائی، اب بعض شوہر ہوتے ہیں باہر آنکھ میں ٹکا کر رہے ہوتے ہیں، آج کل تو مارکیٹ میں اسی قسم کے شوہر آ رہے ہیں، زیادہ تر باہر آنکھ میں ٹکا کر رہے ہیں۔ اب کسی نے دیکھ لیا، بیوی کو جا کے بتا دیا تمہارے میاں کی تو یہ حرکتیں ہیں، بھائی غلط حرکتیں ہیں تو میاں کو بتاؤ نا، بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو آنکھ میں ٹکا، یار آنکھ میں ٹکا تو سمجھتے ہیں نا، کرتے ہیں تو سمجھتے کیوں؟ معذرت کے ساتھ آپ لوگ نہیں کرتے، لیکن جو لوگ کر رہے ہیں وہ تو سمجھتے ہوں گے نا۔ تو اب بیوی کو جا کے کیوں بتا رہے ہو؟ اس کے دل میں شوہر کی برائی آئے گی، بھائی اس کو تو یہ بتاؤ تمہارا شوہر بہت اچھا ہے، تاکہ اس کے دل میں محبت ہو۔ اگر وہ غلط ہے، طلاق کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ایسا اچھا شوہر مل جائے گا؟ ابھی تو آنکھ مٹکے والا ملا ہے، ابھی دوسرا کوئی سے بھی بڑی فلم ہوگا، وہ پتہ نہیں کیا ہو، کیا نکلے، اور گھر بچے رل جائیں گے، بڑی مصیبتیں کھڑی ہو جاتی۔ تو چغلیاں لگا کے دوستوں میں لڑائیاں پیدا کروانا، امام مسجد کو مقتدیوں سے بدگمان کرنا، مقتدیوں کو امام سے بدگمان کرنا، کمیٹی کو انتظامیہ کو امام سے، امام کو انتظامیہ سے، ہر آدمی ایک دوسرے کے خلاف لڑوا رہا ہے ایک دوسرے۔ محبت کی باتیں کم ہو رہی ہیں، لڑائی کی باتیں، بھائی بھائی کو لڑوایا جا رہا ہے، بہن بہن کو لڑوایا جا رہا ہے، سب پتہ نہیں ہم بچے ہوئے کیسے۔ اسی طرح یاد رکھو، حکومت کو عوام سے لڑوانا، عوام کو حکومت سے لڑوانا، یہ بھی غلط ہے۔ یہ بات یاد رکھو، اس وقت اسلامی ملکوں میں جتنے بھی حکمران ہیں، کرپٹ بھی کیوں نہ ہو، لیکن ان کرپٹ حکمرانوں کا بھی رہنا نہ رہنے سے بہرحال بہتر ہے۔ ابھی میرے پاس لوگوں کی کلپس آتے ہیں کہ سعودی عرب کے بادشاہ نے امریکہ کے ساتھ یہ کیا، اتنے اس کو کروڑوں روپے کے تحفے دے دیے۔ میں کہتا ہوں غلط کیا، سعودی عرب کے بادشاہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، امریکہ کی غلامی میں بہت ہی زیادہ آگے نکل گئے ہیں یہ لوگ، واقعی غلط کر رہے ہیں۔ وہ کروڑوں روپے کے اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کو ہدایہ دے دیے، اس کی تعریفیں اور پتہ نہیں کیا ان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر سعودی عرب میں وہاں حکمرانوں کے خلاف قوم کھڑی ہو گئی تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اس کا نقصان ہوگا۔ سعودی عرب ٹوٹ جائے گا، یہاں روافظ کا قبضہ ہو جائے گا، حرمین ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، بڑے خطرات ہیں۔ تو بھائی ٹوٹ رہے نہ تو کسی چیز کو، بھائی جیسے تیسے ہیں، بس زبان کی حد تک اعتراض، بھائی سعودیہ کے بادشاہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال رہنے دو، کیونکہ ابھی وہاں اگر جمہوریت آئے گی تو لائے گا کون، اور کس کی مرضی کا آدمی آئے گا؟ افغانستان میں جمہوریت ہے، نام کی ہے، بیٹھے ہوئے کس کے چمچے ہیں؟ امریکہ کے چمچے بیٹھے ہوئے، اور افغانستان کا بیڑا غرق کرتے چلے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں افغانستان سے، پتہ نہیں کیا کیا دھاتیں نکال رہے ہیں۔ لیبیا میں قذافی کو اتروا دیا، یہ کہہ کے کہ ظالم میں تھا، وہ ظالم میں مانتا ہوں، لیکن جیسا بھی تھا بہرحال اس کا ہونا نہ ہونے سے بہتر، اس کی حکومت گئی ہے،
لیبیا کے سارے وسائل پر اسلام دشمنوں کا قبضہ ہو گیا، سارے وسائل پر کس کا قبضہ ہو گیا؟ اسلام۔ عراق میں صدام حسین جیسا مرضی تھا، عیاش تھا، ظالم تھا، جو مرضی تھا، لیکن اس کو ہٹا کے ہمیں کیا ملا؟ کیا خلافت قائم ہو گئی وہاں پہ؟ بولو بھائی، سارے وسائل کس کے قبضے میں؟ اسلام دشمن ہو گئے۔ وہ تیل کے کنویں بھر بھر کے لے رہے ہیں، اتنا انہوں نے تیل جمع کر لیا اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ او بھائی، جو تو حکمرانوں کے خلاف عوام کو ایسا کر دینا کہ وہ تلوار لے کے ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ ہاں، زبان سے جہاد ضروری ہے، ان کی غلط پالیسیوں پہ ان کو ٹوکنا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ صحیح ہو رہا ہے، یہ تو ضروری ہے، کیونکہ یہ ورنہ یہ بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے۔ لیکن ان کے خلاف اگر لڑو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہاری رہی صحیح قوت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو نہ لڑو، محبت میں پیدا کرو گھروں میں بھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ کبیرہ گناہ کی وجہ، ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے اور دوسرے چغلی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ رکھی ہری، فرمایا جب تک یہ ہری ہے لعلہ یخفف عنہما، شاید ان پر عذاب کم ہو جائے۔ تو اب یہاں ایک بات ہے، یہ یاد رکھو، قبروں پہ ہری شاخیں لگانا جائز نہیں ہے، یہ نبی کی خصوصیت تھی، کیونکہ کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے قبر پہ درخت لگایا ہو یا شاخ لگائی۔ یہ غلط ہے، لوگ قبروں پہ درخت لگا دیتے ہیں۔ درخت لگائیں گلی محلے میں جہاں پبلک ہوتی ہے، مردے پبلک کے حکم سے خارج ہو گئے۔ آپ کہیں گے وہاں بھی تو بہت زیادہ پبلک ہے، لیکن ان بیچاروں کو درختوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ تو خود درخت کی کھاد بن جاتے ہیں بیچارے، جڑیں قبروں میں چلی جاتی ہیں، تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بلکہ اور یہ قبرستان میں درخت لگانے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ سارے ہیروئن کی چرسیوں کو وہاں چھپنے کی جگہ ملا، سارے زانی وہاں پہنچ جاتے ہیں، سارے عامل اور جادوگر وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اب آپ جا کے دیکھو یہ کتنے گھنے قبرستان ہیں کہ اس میں مردوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، مردہ تو قبر کے اندر ہے نا، اس کو تو ایئر کنڈیشن کی لگا دو بیچارہ، اس کے لیے تو یہ دنیا ختم ہو گئی اس کا، بلکہ مردوں کو نحوست ہو رہی ہوگی ان کی، جو وہاں پر جو غلط حرکتیں ہو رہی اس کی نحوست شاید مردوں کو نقصان نہ پہنچا رہی ہو۔ تو اس لیے درخت لگاؤ، زندوں کو ضرورت ہے بھائی درختوں کی، مردوں کو درختوں کی ضرورت بولو بھائی نہیں، زندہ کو ضرورت ہے درخت، تاکہ وہ تھوڑے دن اور زندہ رہ سکے۔ تو دوسرا انہوں نے کیا، پیشاب کی چھینٹوں نہیں بچتے تھے۔ یہاں میں تھوڑا سا مسئلہ بتا دوں، وہمی لوگ بہت ہوتے ہیں، اب وہمی یہ حدیث سن کے پیشاب کرنا ہی چھوڑ دیں گے، حقیقت بتا رہا ہوں یار، چھینٹنا پڑ گیا۔ تو حدیث کا مطلب فقہا سے سمجھنا چاہیے، فقہا سے۔ فقہا کہتے ہیں پیشاب کی جو بہت باریک باریک چھینٹیں ہوتی ہیں وہ معاف ہیں، یہاں وہ چھینٹیں مراد ہیں جو بالکل موٹی موٹی چھینٹ، اور چونکہ ان کی عادت تھی کہ وہ بچا نہیں کرتے تھے، تو جب بار بار چھینٹیں پڑتی ہیں بار بار، تو کپڑا اتنا ناپاک ہو جاتا ہے کہ جس سے پھر نماز نہیں ہوتی، پھر نماز نہیں ہوگی تو یہ کبیرہ گناہ بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا؟ باقی بہت باریک باریک اگر چھینٹیں پڑ گئی ہیں تو وہ معاف ہیں، ان میں نہ پڑا کرے۔ حضرت زین العابدین جو تھے نا، مشہور امام گزرے، حضرت امام زین العابدین اہل بیت کے، وہ کیا کرتے تھے جب انہوں نے پیشاب کے بارے میں حدیثیں سنی؟ ایک اور حدیث میں آتا ہے استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ پیشاب سے بچو اس لیے کہ اکثر عذاب قبر کس سے ہوتا ہے؟ پیشاب سے۔ اس میں یہ پیشاب بھی داخل ہے، خواتین جو گھروں میں بچوں کے پیشاب کا خیال نہیں کرتی، بچوں نے گدوں میں پیشاب کر دیا، کارپٹ پہ پیشاب کر دیا، خواتین اس کو صاف نہیں کرتی، جو نہیں کرتی ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب کیا ہوتا ہے، اسی پہ لوگ آ کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں، اسی پہ گیلے پاؤں لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وعید ان لوگوں کے لیے، سمجھ رہے ہو؟ خواتین کو چاہیے کہ کچھ کام پیمپر کرے گا، کچھ آپ بھی کر لیں۔ پیمپر اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، لیکن بیچارہ کسی دن پیمپر لگا رہنا بھول گیا وہ، تو اب کیا ہے کہ اگر بچے نے کہیں بیڈ پہ کر دیا تو اب آپ نیچے ایک ٹب رکھیں اور اس گدے پہ اوپر پانی ڈال کے پانی بہا دیں، نیچے جب پانی گرنا شروع ہو جائے گا 2-3 دفعہ یہ عمل کرے تو وہ گدا پاک ہو جائے گا۔ اب اس سے خواتین کہتی ہے تو گیلا ہو جائے گا، تو وہ تو ہو گیا نا پیشاب سے گیلا۔ کتنا آسان طریقہ ہے پاک کرنے کا، ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں گدا اٹھا کے لے جاؤ اس کو ڈرائی کلینر کو دو، جہاں پیشاب لگا ہوا ہے نیچے ایک ٹب رکھا، گدے کے بیڈ کے نیچے ٹب رکھا، اوپر جگ ڈالا پانی سے، جگ یا لوٹا کوئی بھی چیز، 2-3 دفعہ اس کو ایسے کیا تو جب آر پار ہونا شروع ہو جائے گا تو پاک ہو جائے گا۔ کارپٹ پہ اگر پیشاب ہو گیا ہے، کارپٹ کو نیچے سے آپ لے جائیں، کوئی ٹب رکھ دیں کارپٹ کے نیچے، اوپر اس کے پانی ڈالیں، تو پانی جب نیچے بہنا شروع ہو جائے گا تو کارپٹ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ کیا خیال؟ پلاسٹک پہ اگر پیشاب ہو گیا ہے، پلاسٹک ہے اس پہ اگر پیشاب کر دیا ہے تو اب اس میں نیچے گدا وہ نہیں رکھ سکتے ٹب، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پوچھا لیں، اسے اس پیشاب پہ خشک کریں، پھر اس پوچھے کو پانی سے دھو کے نچوڑیں، پھر دوبارہ اس پیشاب پہ 3 دفعہ یہ عمل کریں گے تو پلاسٹک کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ اور اگر سیمنٹ کا فرش ہے اس پہ پیشاب ہو گیا تو جب تک گیلا ہے ناپاک ہے، جب وہ سوکھ جائے گا تو خود بخود بول لو بھائی پاک ہو جائے گا، کیونکہ سیمنٹ میں چونا ہوتا ہے، وہ جراثیم کو خود بخود ختم کر دیتا ہے۔ پھر بھی بہتر ہے کہ اس کو دھو لیں، نظافت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوگا، کوئی قیامت نہیں آئے گی اگر فرش پہ پیشاب کر دیا ہے تو اس کو بھی، کیونکہ جب تک گیلا ہوگا اس وقت تک تو ناپاک ہوگا نا، وہ دھو لیں اس کو اسی وقت۔ تھوڑا سا کام کر لینے سے صحت بھی اچھی رہتی ہے، بچے بھی پاک صاف رہتے ہیں اور عذاب قبر سے بھی
حفاظت ہوتی ہے، سب کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا وہ حضرت زین العابدین کیا کرتے تھے کہ وہ جب انہوں نے یہ عذاب قبر کی حدیثیں سنی تو پھر انہوں نے ایک شیشے کا گلاس رکھ لیا، بوتل، کہ اس میں پیشاب کروں گا تاکہ چھینٹیں نہ پڑیں۔ چند دن یہ عمل کیا، پھر ان کو خیال آیا کہ ما فعل هذا من هو خیر منی، جو مجھ سے بہتر تھے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اتنی احتیاط نہیں کی، یعنی وہ تو گلاس میں یا بوتل میں پیشاب نہیں کرتے تھے، تو میں کیوں پھر اتنی زیادہ احتیاط کروں؟ تو اس لیے یہ مطلب نہیں کہ آپ وہمی بن جائیں اور بار بار ٹارچ سے چیٹیں چیک کرنا شروع کر۔ وہمی کیا کرتا ہے، صاحب کا فون آیا، میں صبح اٹھتے ہی اپنی شلوار نہ ایسے لائٹ کے سامنے رکھ کے چیک کرتا ہوں، صبح اٹھتے ہی اپنی شلوار کوئی نشان تو نہیں لگا ہوا، کوئی گندگی نکلی ہو کوئی۔ میں نے کہا کہ یار صبح صبح قرآن کا مطالعہ کیا کرو، مناجات مقبولہ پڑھ لیا کرو، شلوار کا مطالعہ کرنا یہ اچھا کام تھا۔ میں یس کر رہا تھا کہ جو ضروری سوالات ہیں قبر میں، جن سوالات کا جواب دینا ہے، آج پبلک ان سوالات کی تیاری، وہ جو ہماری ذات سے متعلق سوال ہوں گے، ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ یزید کیسا آدمی تھا، فاسق تھا یا اچھا تھا۔ ہاں، ہم سے اہل بیت کی محبت کا سوال ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کے لوگ ہیں ان سے محبت تھی یا نہیں تھی۔ یہ تو ضروری چیز ہے، جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کے اہل و عیال سے بھی محبت۔ تو حضرت حسین سے ہم کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں، حضرت حسن سے بھی۔ باقی یزید ہماری زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے بارے میں خاموش رہو، کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں جو فالتو والتو لوگوں نے بنا بنا کے پورے اس پہ فرقے کھڑے ہو چکے ہیں۔ تو پھر سوال ہوگا دوسرا، حقوق اللہ میں، حقوق اللہ میں سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا بھائی؟ نماز۔ یہ نہیں ہوگا کہ اس طرح پڑھی تھی کہ اس طرح پڑھی تھی۔ اگر نماز میں یہ سوال ہوتا نا قیامت کے دن کہ رفع الیدین کیوں نہیں کیا، تو عبداللہ بن مسعود کی نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، کانا اصحاب علی وابن مسعود لا يرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی کے شاگرد رفع الیدین نہیں کرتے تھے، یہ تو سارے شاگردوں کی نماز ضائع۔ اور اگر قیامت کے دن یہ سوال ہو گیا کہ رفع الیدین کیوں کیا ہے بھائی، تو پھر عبداللہ بن عمر کی نماز ضائع ہو جائے گی، وہ تو کرتے تھے۔ انس بن مالک کی نماز بولو نا بھائی ضائع ہو جائے گی۔ عبداللہ بن عباس کی نماز، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ ضروری سوال ہوتا تو صحابہ اس مسئلے میں اختلاف بولتے کیوں نہیں؟ لازمی اختلاف کرتے، اور بڑی پھڈے بازیاں ہوتی ہیں صحابہ میں کہ نہیں پہلے اس مسئلے کو حل کرو، رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اس کے بعد امت آگے چلے گی، جہاد وہاد بعد میں ہوگا، پہلے یہ حل کرو۔ انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، جیسا اختلاف چل رہا ہے چلنے دو، آگے چلو، چھوڑ دو اس کو یہیں پہ۔ نماز کے بارے میں سوال ہوگا کہ پڑھی کے جو اجماع سے نماز ثابت ہے جتنی حیت، اس پہ تو سب متفق ہیں نا۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ امت میں اتنے اختلافات کے باوجود بنیادی چیزوں میں سب الحمدللہ، اہل حق لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ بنیادی چیزوں میں الحمدللہ سب متفق ہیں اہل حق علماء۔ نمازیں کتنی ہیں؟ 5 ہیں۔ تو حقوق العباد میں سب سے پہلے کس کا سوال ہوگا؟ نماز کا، جماعت سے نماز۔ اور حقوق العباد میں سب سے پہلے بولو بھائی نہیں پتا، والدین کے بارے میں، کیونکہ حقوق العباد کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ والدین سے۔ ان کے ساتھ کیسا سلوک، پورے محلے کو خوش رکھا ہوا ہے، ابا اماں کیا ہیں؟ ناراض ہیں۔ اور یاد رکھو جہاں باپ اور ماں کی بات آتی ہے تو دادا دادی اور نانا نانی اس میں اس مفہوم میں خود بخود داخل ہوتے ہیں، خود بخود داخل ہوتے ہیں۔ پھر حقوق العباد کی مختلف نوعیتیں ہیں۔ نوعیتیں کیا مطلب؟ خوش اخلاقی بھی حقوق العباد میں آتی ہے، خرچ کرنا بھی حقوق العباد میں آتا ہے۔ آپ اگر خوش اخلاقی سے بات نہیں کر رہے، بد اخلاق ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد خلق آدمی، حدیث کا مفہوم ہے، اللہ سے بھی دور ہوتا ہے اور لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوئے قیامت کے دن سب سے میرے قریب وہ ہوگا۔ بات جو بھی کرتا ہے ایسا کرتا ہے جیسے ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، ڈنڈا کھینچ کے مار۔ کل مجھے کسی مولوی صاحب کا کلپ بھیجا، وہ پتہ نہیں علماء پہ بڑا طنز کر رہے تھے کہ یہ علماء ایسے، مولوی ایسے۔ میں نے کہ ان کو پہلے بات کرنے کی سلیقہ اور تمیز کہیں سے سکھاؤ، پھر مجھ سے تو سنا نہیں جاتا ہے، میں 1 منٹ سن کے بند کر دیتا ہوں، کان پھٹنے ہوتے ہیں، جو ہے نا گدھوں کی طرح چیخ، یہ اخلاق ہے۔ تو اور پھر طنز بھی ہو اس میں، کیچڑ بھی عزتیں بھی اچھالی جا رہی ہوں۔ کہتے ہیں نا کہ مشہور ہے کہ بھی شکل اچھی نہ ہو تو کم از کم بات تو اچھی کر لے آدمی، تو بات بھی گندی اور اسٹائل بھی گندا، اور لوگ واہ 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 سبحان اللہ، واہ واہ یہ قرآن حدیث۔ ہر فرقے میں ہوتے ہیں، میرا مقصد کسی خاص فرقے کی نہیں، ہر فرقے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہر مسلک میں ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو خوش اخلاقی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بد اخلاقی ہے نا غصے سے شروع ہوتی ہے۔ ہر آدمی ہر وقت ناک پہ مکھی بٹھا کے گھوم رہا ہے، سب سے پہلے میرے کام ہوا، سب سے پہلے پیٹرول میں جو ٹینکی میں جو ہے نا پیٹرول میری گاڑی میں سب سے پہلے ڈالا جائے۔ میں تو دیکھ رہا ہوتا ہوں پیٹرول پمپ پہ، کبھی میں بائک لے کے کھڑا ہوں تو ذرا سے جگہ ملے دوسرا آگے گھس جاتا ہے بھائی، فوراً آگے گھس جائے گا وہ۔ لیکن سارے ایسے نہیں ہوتے، الحمدللہ اچھے لوگ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی پہلے آپ، تو ایسے بھی ہے۔ لیکن انسان کے کردار کو پہچاننا 2 منٹ کا کام ہوتا ہے۔ آپ پیٹرول پمپ کی لائن میں، بل کی لائن میں کھڑے ہو کر 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون کتنے
پانی میں، بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے یہ، تو خوش اخلاقی ہے۔ اور پھر مال خرچ کرنا یہ بہت بڑا فریضہ ہے، ہم اپنے مال کے پورے مالک نہیں ہیں، اللہ نے فرمایا تمہارے مال میں حصہ ہے رشتہ داروں کا، ایک آدمی کی پوری تنخواہ اسی پہ اگر خرچ ہو رہی ہے، اللہ اس سے خوش نہیں ہو سکتا۔ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، خرچ کرنا ہے جن میں سب سے پہلے والدین اور پھر سب سے پہلے قرابت دار۔ والدین اور قرابت دار اگر محتاج ہوں تو ان پہ خرچ کرنا فرض ہے، لیکن بیوی بچوں کو اللہ نے الگ پروٹوکول دیا کہ وہ محتاج نہ بھی ہو تو ان پہ باپ کو خرچ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ کیا ہے، ان کا باپ ہے۔ والدین کا باپ نہیں ہے، اولاد ہے، اور بچوں کا کیا ہے، باپ، اور عورت کا کیا ہے، شوہر۔ اس لیے عورتوں کو کہتا ہوں اپنے میاؤں کی قدر کرو، اللہ نے اتنا اس کی ذمہ داری لگا دی ہے، اللہ نے تمہارے میاؤں کو ایسا بنایا، اللہ نے کہا کہ تمہاری بیوی کروڑ پتی بھی ہے تو تجھے کھلائے گا کون، تیرا شوہر، اس کو میں نے گھر کا بڑا بنا دیا، ساری زندگی تیری خبر گیری تیرا شوہر کرے گا۔ والدین تو رخصت کر دیتے ہیں، اب ذمہ داری ختم، زندگی کی ٹینشن کون اٹھاتا ہے شوہر اٹھاتا ہے۔ اور یہ جو مشرقی شوہر ہیں، مسلمان شوہر، ان کی اگر عظمت خواتین کو سمجھ میں نہیں آتی، یورپ میں جا کے دیکھو، وہاں کے شوہر بڑے اچھے ہیں، خوش اخلاق ہیں، ہر بات تھینک یو سے، جیسے ہمارے ہوتا ہے نا وظیفہ شروع میں 11 دفعہ درود شریف، آخر میں 11 دفعہ، تو انگریز جب بھی بات شروع کرے گا مسکرا کے تھینک یو کے ذریعے، درمیان میں کچھ رپورٹ پیش کرے گا بڑے مزے سے، بہت اچھے اخلاق کے ساتھ، اور آخر میں پھر کیا کہے گا، تھینک یو کہہ کے، چل جاب سے بھی نکالیں گے تو تھینک یو کہہ کے نکالیں گے، اتنے اچھے اخلاق، بھائی تھینک یو، اب آپ جا سکتے ہیں، یہ سگنیچر کر دیں یہاں پہ، آپ مستعفی ہو جائیں، آپ اتنے اچھے اخلاق۔ اور ہمارے یہاں جاب پہ بھرتی بھی کریں گے نا تو تمیز سے نہیں کریں گے، دھمکی سے شروع کریں گے بات، پہنچ جانا کل صبح 8 بجے، تو لیکن اتنے اچھے اخلاق کے باوجود بیوی پہ خرچ کرتے ہیں، بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، اس لیے کہتا ہوں بھائی آخرت میں انشاءاللہ اتنے نالائق ہونے کے باوجود مسلمان اوپر ہوں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ کوالٹیز جو ہے نا آج بھی مسلم میں الحمدللہ من حیث میں یہ نہیں کہہ رہا ہر چیز میں مسلمان ان سے اچھے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہر چیز میں ان سے اچھے نہیں ہیں، بعض چیزیں ان کی اچھی ہیں، لیکن من حیث القوم جو مسلمان کی خوبیاں ہیں وہ ان سے بہت بھاری ہے۔ جب قیامت کے دن ترازو تولا جائے گا، اس میں مسلمانوں کی جو چند خصوصیات ایسی ہیں ان کا وزن انشاءاللہ بہت بھاری ہوگا۔ ان خوبیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ مسلمان مرد پوری زندگی بیوی بچوں کی ٹینشن اٹھاتا ہے، کبھی نہیں ایسا ہوگا کہ جتنا مرضی بیوی کے علاج پہ خرچ کرنا پڑے کرتا ہے، یہ جو شریف لوگ ہیں، آپ لوگ کی بات کر رہا ہوں میں، سارے تو نالائق تو ہر جگہ بھی ہوتے ہیں، وہ ساری زندگی اٹھائے گا ٹینشن۔ جب باپ نے ایک دفعہ بیٹی کو رخصت کر دیا، کس کی ذمہ داری شروع، اس کو فالج بھی ہو جائے عورت کو، اس کو لقوہ بھی ہو جائے، ہمارے معاشرے میں الحمدللہ اب تک میجورٹی ایسی ہے کہ اس کو چھوڑتی نہیں ہے کہ رکھو اس کو، اب یہ میری ذمہ داری ہے، اس کو بھی کھلاؤں گا، اس کے بچوں کو بھی کھلاؤں گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں خواتین سے اگر میاؤں سے کبھی اونچ نیچ ہو جایا کرے تو ان کی میاؤں میاؤں پہ صبر کیا کریں، کہہ رہی یہ میاؤں میاؤں کیوں کر رہا ہے، دھاڑ کیوں رہا ہے، جب اتنا کر رہا ہے تو تھوڑی سی برداشت بھی تو کرو نا، اس کی برداشت کر لو بیچارے۔ تو حقوق العباد میں سوال کس کا ہوگا، ابدأ بمن تعول، فرمائے جو تمہارے اہل و عیال ہیں، بیوی بچے ہیں، ان پر سب سے پہلے ان کی ذمہ داری، تم ذمہ داری پوری کر رہے ہو یا نہیں کر رہے، اس کا کہاں سوال ہوگا، قبر میں سوال ہوگا۔ میت کو تو دفنا کے لوگ چلے جاتے ہیں، بڑے اچھے تھے، بیچارے کا حال کیا ہو رہا تھا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس سے ساری چیزیں نکل رہی ہوتی ہے کہ بھئی تو اتنی تنخواہ بچا بچا کے کہاں رکھتا تھا، یہ بتا خرچ کیوں نہیں کیا تو نے، اے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا خود کھاتے ہو ایسا گھر والوں کو کھلاؤ، جیسا خود پہنتے ہو ایسا ہی گھر والوں کو پہناؤ، تو یہ سوال ہوگا۔ پھر گناہوں کے بارے میں سوال ہوگا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، فرمایا آنکھوں کی خیانت کو وہ جانتا ہے۔ یہ جو آنکھ مٹکے ہو رہے ہیں، انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھی جا رہی ہیں یا بدنظری کی جا رہی ہے آفس میں ادھر ادھر، اللہ نے فرمایا فمن ابتغى وراء ذلک، تمہارے لیے صرف تمہاری بیوی کو بنایا ہے، اس کے علاوہ کہیں اور دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، جتنی مرتبہ دیکھو گے اتنی مرتبہ آنکھوں کا حساب دینا پڑے گا۔ اور اللہ نے آنکھ کے بارے میں فرمایا کہ آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے، اس لیے کہ آنکھ جتنی جلدی خیانت کرتی ہے جسم کا کوئی اور عضو ایسے خیانت نہیں کرتا، کیونکہ وہ پکڑا جاتا ہے فوراً۔ آنکھ سے جو نظر ہے نا، آپ کسی کو گردن گھما کے دیکھیں گے پتہ چل جائے گا، لیکن آنکھ سے دیکھیں گے پتہ نہیں چلتا، آنکھیں تو گھومتی رہتی ہیں انسان کی، بدنظری آنکھوں سے ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آنکھوں کی خیانت وہ جانتا ہے۔ تو بھائی یہ وہ سوالات ہیں کہ کھایا کمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تک انسان کے قدم، انسان 4 باتوں کا جواب نہ دے، قیامت کے دن اس کے پاؤں اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے۔ ان میں ایک سوال یہ بھی ہے، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، ہیپی نیو ایئر میں تو نہیں اڑا دیا مال سارا ہے بھائی، پٹاخوں میں، شب برات کے پٹاخوں میں تو نہیں اڑا دیا، نائٹ کلبوں میں تو نہیں اڑا دیا، میوزیکل شو میں تو نہیں اڑا دیا، یہ سوال ہوگا۔ یہ بھی سوال ہوگا کہاں سے کمایا، حلال کمایا، یہ سوال، اور پھر حلال کما کے اس حلال کو بھی غلط جگہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بھائی یہ ساری چیزیں ہیں، ہم غلام ہیں اپنے آپ کو، ہمیں چاہیے کہ ہم غلام سمجھیں، نہیں سمجھیں گے تو موت کا فرشتہ آئے گا قبر میں اتار کے چلا جائے گا، پھر پتہ چلے گا کہ کیا پایا اور کیا کھویا۔ تو وہ شاعر نے کہا نا، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم۔
تو میں بھی موت کے قریب جا رہا ہوں، آپ بھی موت کے قریب جا رہے ہیں. ایک زمانہ آئے گا نہ ہم ہوں گے نہ آپ ہوں گے. کوئی اور مولوی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور کوئی اور مجمع یہاں بیٹھا ہوگا. آج جو میں باتیں کر رہا ہوں وہ والے مولوی صاحب کر رہے ہوں گے، اور آپ جو باتیں آج سن رہے ہیں وہ اگلی نسل وہی باتیں سن رہی ہوگی. اور جیسے ہم بدعمل ہیں اور آپ بھی بیچارے ہم جیسے ہی معلوم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، پچھلوں کے تجربوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، اگلے بھی لگتا ہے ایسے ہی ہوں گے. باتیں ہی چل رہی ہیں، عمل سے ہم سب کیا ہیں؟ خالی ہیں. تو عقل مند وہ ہے جو جلد سے جلد توبہ کر کے موت سے پہلے اپنی زندگی کو سدھار لے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے موت جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس میں اختلاف نہیں. نہ دیوبندی بریلویوں کا کوئی اختلاف ہے اس میں، حیرت کی بات ہے. نہ اہل حدیث اور غیر مقلد اور مقلد کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ایگزامینیشن ہال ہے جس میں لا کے ہم سب کو اللہ نے بٹھا دیا، پرچہ تھما دیا اور بتایا کہ کچھ سوالات ضروری ہیں، کچھ آپشنل ہیں، اور پرچہ ہر ایک کو مختلف دیا گیا ہے، ہر ایک کی استعداد کے لحاظ سے، صلاحیت کے لحاظ سے. علماء کے پاس جو پرچہ ہے وہ الگ ہے، عوام کے پاس جو پیپر ہے امتحان کا وہ الگ ہے. اب جب ایگزامینیشن ہال میں آپ کو پرچہ تھما دیا جائے تو آپ اپنے حساب سے پرچہ لوگے یا دوسرے کے حساب دوسرے والا پرچہ اپنے پاس لا کے رکھو گے؟ ظاہر ہے ٹائم کم ہے، مقابلہ سخت ہے، تو اپنے سوالات کو فوکس کرو گے، دائیں بائیں جھانکنے کی کوشش نہیں کرو گے. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ایگزامینیشن ہال میں جو جس کی فیلڈ نہیں ہے وہ اس میں ٹانگ اڑا رہا ہے اور اپنے ضروری سوالات سے غافل ہو رہا ہے. آپ دیکھیں گے ہمارے اس دور میں مسائل کے معاملے میں ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے. کسی سے بحث کروا لو رفع الیدین کی، رفع الیدین نہ کرنے کی، آمین زور سے آہستہ، ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے. لیکن اس سے جو قیامت کے دن جو ضروری سوالات ہوں گے ان سوالات کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے. اس سے سوال یہ ہوگا کہ رات کی تنہائیوں میں کیا کیا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے تو اللہ سے ڈرتے تھے، کیا تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتے تھے یا نہیں ڈرتے تھے؟ اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بوڑھے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت اپنے اوپر لازم نہ کی، اس پر اللہ کی لعنت ہے. ان لوگوں کو دیکھ لیں جو مجتہد بنے ہوئے ہیں، جو فیلڈ علماء کی ہے اس میں بھی کیا کرتے ہیں؟ ٹانگ اڑاتا ہے. لیکن نہ اللہ کے حقوق کی طرف توجہ، نہ مخلوق کے حقوق کی طرف توجہ. ایک صاحب حیات ممات کے مسئلے میں بہت بڑے فنٹر تھے، حیاتی مماتی، یہ حیات النبی ممات النبی، بہت فنٹر، بڑے ماہر. میں نے ان کو ایک دفعہ نصیحت کی، میں نے کہا چھوڑ دو، ان چکروں میں نہیں پڑو، انسان بن کے سیدھے سیدھے مسلمان بن کے زندگی گزارو، اس میں نہیں اپنی صلاحیتوں کو برباد کرو. تو کہنے لگے کہ یہ بہت ضروری عقیدہ ہے، یہ عقائد ضروریہ میں سے ہے، اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایسی دلیل ذہن میں ڈالتے ہیں، قرآن و حدیث سے دلیل دیتے ہیں نا، سمجھ میں نہیں آتی ان کے. ہر آدمی میں قرآن و حدیث میں مسائل کا جو چیپٹر ہے نا وہ سمجھنے کی صلاحیت ہر آدمی میں نہیں ہوتی. یہ بات پبلک کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. پبلک سمجھتی ہے کہ ہم بھی قرآن و حدیث میں جو مسائل کا چیپٹر ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. قرآن و حدیث میں یہ واقعہ میں بھول نہ جاؤں، یہ جو گٹی پکڑ کے رکھے ذرا اس کی، تاکہ جہاں سے بات چلی ہے نا وہیں سے، کیونکہ میں جیسے ہی ہماری گاڑی کراچی اسٹیشن سے نکلتی ہے نا، درمیان میں بہت سارے ٹریک آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے پاکستان کی ٹرین ہر ٹریک پہ ہر اسٹیشن پہ رکتی ہے نا، تو ہماری بھی ایسے ہی کچھ یہاں عادت ہو گئی ہے. عوام جو ہے نا اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے معاملے میں، مسائل کے معاملے میں جاہل ماننے کے لیے تیار نہیں. بس ایک آیت یاد کی ہوئی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے سمجھنے والا؟ کہتے ہیں مجھے قرآن جب آسان ہے تو مولویوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. بیچاروں کو اس آیت کا مطلب نہیں آتا، باقی قرآن کیا آئے گا؟ یعنی جو آیت یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا، اس کی تفسیر جس کو نہیں آتی وہ باقی قرآن کیا سمجھے گا؟ اللہ نے قید لگا دی ہے، یہ نہیں کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ كُلَّهُ، ہم نے پورے قرآن کو آسان کر دیا. نہ 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 نہ، قرآن نے خود بتایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، لِلْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ، فقہی مسائل کے لیے. ایسا نہیں ہے کہیں قرآن میں نصیحت کی جو چیزیں ہیں، عبرت کی جو باتیں ہیں، وہ قرآن میں بہت آسان ہیں، ان کے لیے کسی مفتی یا عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. نصیحت کی باتیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ اللہ نے نافرمانوں کو سزا دی، فرما برداروں کو برتری دی. اللہ تعالیٰ نے دنیا پرستوں کو ہمیشہ ناکام کیا ہے، پیغمبروں کی اتباع کرنے والوں کو ہمیشہ کامیاب کیا ہے. یہ عبرت کی باتیں. آخرت، اللہ کے وجود اور اللہ کی قدرت کے دلائل. هو الذی خلق من الماء بشرا، دیکھو اس نے پانی سے بوند سے تمہیں بنایا. فجعلہ نسبا وصہرا، عزت کتنی دے دی اس نے، خاندان میں پیدا کیا، ددیال نلیال سسرال والا خاندان لگا دیا.
یہ وہ باتیں ہیں جن کو سن کے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، یہ نصیحت کہلاتی ہیں یہ باتیں۔ دیکھو باپ جب اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے تو کبھی تو وہ سمجھانا نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی کوئی چیپٹر پڑھا رہا ہوتا ہے اس کو، اگر وہ نصیحت کی بات کرے گا تو بہت آسانی سے بچے کی سمجھ میں آئے گی، کیونکہ نصیحت کی بات ہمیشہ آسان ہوتی ہے تو سمجھ میں آتی ہے۔ اب باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہو کہ بیٹا بڑوں کے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ، بڑوں کی زندگی بڑوں سے پوچھ کے چلا کرو، کیونکہ ہمارا تجربہ تمہارے تجربے سے زیادہ ہے۔ اب یہ بہت آسان الفاظ ہے نا اس کے لیے، ایسی نصیحت باپ بیٹے کو کر رہا ہے کہ بیٹا وہ ڈکشنری کھول کے بیٹھا ہوا ہے کہ ابا نے جو یہ لفظ کہا تھا اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ جو سینٹنس استعمال کیا اس میں سبجیکٹ کیا ہے، آبجیکٹ کیا ہے، ورب کیا ہے، ایکٹیو وائس کیا ہے، پیسو وائس کیا ہے، تو وہ نصیحت کا فائدہ ہوگا؟ نصیحت انتہائی آسان الفاظ میں ہوتی، لیکن یہی باپ جب بیٹے کو، یہ وکیل ہے مثال کے طور پر ابا، یہ بیٹے کو لا اور قانون پڑھا رہا ہو، پھر یقیناً ڈکشنری کی کتابیں کھول کے، یہ ابا کہیں پروفیسر بھی ہیں، یونیورسٹی میں لیکچرار بھی ہیں، تو وہی لیکچر جو یونیورسٹی میں دیا ہے وہ اپنے بچے کو بھی دے رہے ہیں، اور اس میں لا سمجھا رہے ہیں، لا پڑھا رہے ہیں، اس کو قانون سمجھا رہے ہیں کہ دفعہ 144 کیا ہوتی ہے، دفعہ 145 کیا ہوتی ہے، آرٹیکل فلاں کا مطلب کیا ہے، تو اس میں وہ آسان نہیں ہوگا، اس کا ایک متن ہوگا، پھر اس کی تشریح ہوگی، پھر اس کی تشریح میں مختلف آراء بھی ہوں گی، رائے بھی ہوگی، بھئی یہ جو لا ہے، سپریم کورٹ نے اس لا کے تحت جو فیصلہ کیا تھا، اس فیصلے کی روشنی میں اس لا کا یہ مطلب ہے، اس قانون کا یہ مطلب ہے، 73 کے آئین کی جو فلاں شق ہے اس شق کا مطلب کیا ہے، تو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق اس کا یہ مطلب ہے۔ ممکن ہے اس پر کوئی اعتراض ہو کہ نہیں پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ نہیں تھا، وہ تھا۔ جہاں مسائل کی بات ہوگی، قانون کی بات ہوگی، لا کی بات ہوگی، اس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا، اور ڈیفائن کرنے والے بھی اس کے اہل ہوں گے، ہر نتھو پتو کا کام نہیں ہوگا۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں اصل بات کی طرف ابھی آ رہا ہوں، ابھی تو گاڑی نکلی ہے، ابھی تو اسٹیشن ہم نے چھوڑا ہے۔ تو قرآن ہی میں اللہ کا ارشاد ہے، یہ یاد رکھو، جتنے لوگ آج کل جو علماء سے آپ کو دور کرتے ہیں، بزرگوں سے آپ کو دور کر رہے ہیں، لیبل قرآن و حدیث کا لگا رہے ہیں، یہ قرآن و حدیث نہیں جانتے، یہ اگر صحیح طرح سے قرآن و حدیث پڑھ لیتے تو یہ اس قسم کی باتیں نہ کرتے۔ قرآن ہی میں اللہ کا ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے اس نصیحت کو آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو کھول کھول کے بیان کریں۔ اگر یہ خود واضح ہوتا تو نبی بیان کیوں کرتے؟ اس پر ایک اشکال ہوگا کہ یہاں بھی تو ذکر کا لفظ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، یہاں ذکر کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی بیان کریں گے، اور وہاں قرآن کہہ رہا ہے ذکر کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ تو یاد رکھو، یہاں یہ جو دوسری آیت میں نے پڑھی ہے، یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے، کیونکہ قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے۔ وہاں ذکر سے مراد قرآن نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے نام کا الگ اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگلا لفظ ذکر، اس سے قرآن کا ایک مخصوص موضوع مراد ہے، پورا قرآن مراد نہیں ہے۔ اب یہاں سے آپ لوگ سگنل ہے نا، انہوں نے کیچ کرنا، اگر پھر بھی اتنی سی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی تو پھر سوچ لو کہ جب ہمیں اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو پورا قرآن، پوری حدیث مسائل کے باب میں کہاں سے سمجھ میں آئے؟ تو یہ بھی بہت بڑی جہالت ہے کہ ہر آدمی قرآن و حدیث سے مسائل سمجھ سکتا ہے، یہ غلط ہے۔ بہت بڑے تابعی امام لیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحدیث مغلۃ الا لأہلھا، حدیث سراسر گمراہی ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جو اس کے سمجھنے کے اہل ہیں۔ فرمایا لولا اعان اللہ بمالک، اگر اللہ ہمیں امام مالک، وہ تابعی نہیں تھے، سوری، امام لیث تبع تابعی نہیں، بھل خیر القرون میں آتے ہیں، بہت بڑے فقیہ مجتہد تھے، محدث تھے۔ فرماتے ہیں لولا اعاننا اللہ بمالک، اگر اللہ امام مالک کے ذریعے ہماری مدد نہ کرتا حدیث سمجھنے میں، ہم گمراہ ہو جاتے، تباہ ہو جاتے۔ تو یہ بات خود قرآن سے ثابت ہے کہ قرآن میں مسائل کا باب ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس کی ایک مثال دے کے میں اصل بات کی طرف آتا ہوں، وہ آپ نے پکڑی، میں تو بھول گیا وہ کیا تھا، گچی پکڑ کے رکھی ہوئی ہے نا آپ نے، جو واقعہ بتا رہا تھا۔ قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، رمضان میں تم کھا سکتے ہو، کب تک؟ جب تک صبح سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز اور جدا نہ ہو جائے، صبح سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز اور جدا نہ ہو جائے۔ صحابی نے کیا کیا، رمضان میں رات کو اپنے تکیے پر ایک کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا رکھ کے سو گئے، اٹھ کے صبح دیکھ رہے ہیں کہ سفید، اتنی روشنی ہو جائے کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز ہو جائے۔ تو نبی کے پاس آ کے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہاں دھاگے سے یہ والے دھاگے مراد نہیں ہے، صبح صادق کی جو سفید پٹی ہے جو کالی روشنی سے ممتاز ہو جائے، کیونکہ وہ بھی مستطیل پھیلتی ہے، وہ بھی دھاگے کی طرح ایسے لمبی پھیلتی ہے وہ روشنی، وہ مراد ہے دھاگے سے۔ صحابی کو قرآن سمجھنے میں غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟
حالانکہ وہ عربی جانتے تھے۔ آج کل جتنے انجینئر پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان لوگوں کو عربی بھی نہیں آتی، ترجمے دیکھ دیکھ کے باتیں کرتے ہیں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ جو امام ابو حنیفہ نے حدیث کی مخالفت کی ہے کہ 3 رکعت وطر پڑھتے ہیں، حدیث میں تو 1 رکعت وطر کا ذکر ہے۔ میں نے کہا کون سی حدیث ہے جس میں 1 رکعت وطر کا ذکر ہے؟ انہوں نے کہا حدیث میں آتا ہے کہ یوترو بواحدتن، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوترو بواحدتن، 1 رکعت وطر پڑھا کرتے تھے۔ تو میں نے کہا یہ حدیث کا ترجمہ کون سی حدیث میں ہے؟ یہ جو آپ اس کا ترجمہ کر رہے ہو، یہ کون سی حدیث میں یہ والا ترجمہ؟ تو انہوں نے کہا ترجمہ تو حدیث میں نہیں ہوگا نا، ترجمہ تو اردو میں ہوگا، تو اردو تو تھی نہیں۔ تو میں نے کہا جس آدمی نے اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ ترجمہ اس کا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اس معاملے میں بھی تو آپ تقلید کر رہے ہو، جو انہوں نے لکھ دیا آپ نے مان لیا۔